अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौंसल बराए उर्दू फ़रक़ सहाफ़त ज़राए अबलाग़ की जानिब से आज हम अली जनाब मोहम्मद गौस साहब सेक्रेटरी उर्दू अकादमी से उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि हर हफ्ता हम किसी न किसी एक मारूफ शख्सियत का हम उनसे बातचीत करते हैं। तो आज हमारा असल मकसद यहाँ अली जनाब गौस साहब से मिलने का ये है कि ये जो उर्दू सहाफ़त है एक ज़माने से जो है कई मुश्किलात के दौर से गुज़र रही हैं, और उर्दू अकादमी में उन उर्दू सहाफ़त के लिए उनके लिए क्या इमदाद दे सकते हैं, किस तरीके से आप उनको उर्दू सहाफ़त को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उनके अखबारात या टीवी चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास क्या क्या स्कीमात हैं, और किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको मदद पाने की कोशिश करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बहुत दिनों के बाद शमशाद साहब से मिलकर बड़ी खुशी हुई, और जब भी वो सवालात करते हैं वो उसके अंदर उनका और उर्दू का दर्द होता है। और ये बात ऐनुल हक़ है और अज़हर मिन अश-शम्स है कि सहाफ़त को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और इंटरनेट की डिजिटल इंफॉर्मेशन के दौर में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक सख्त तरीन चैलेंजेस से दरकार चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। कोविड होने के बाद उन चैलेंजेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। आपको मालूम है कि बहुत साफ़ी या तो बेरोज़गार हो गए, या बहुत सारे अखबारात ने अपना सर्कुलेशन बंद करके ई पेपर की हद तक महदूद कर दिया है। उर्दू अकेडमी उर्दू सहाफ़ियों के लिए हर साल इमदाद जारी करती है। जैसे आपको मालूम है कि 8,000 10,000 का जो पैमाना है वो देती है, एड्स देती है। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 3 सालों के दौरान हुकूमत की जानिब से सफिशेंट बजट की इजरा नहीं होने की, उसकी भी बड़ी माकूल वजह यह है कि कोविड आने की वजह से हुकूमतों की आमदनियाँ महदूद हो गई, तनख्वाहें आदी कर दी गई, आउटसोर्सिंग स्टाफ को भी इन्हें महदूद करने की हिदायत दी गई। कई चीज़ें इसलिए कि जब टैक्स जमा नहीं होगा तो हुकूमत पर पैसे कहाँ से आएंगे, या तो हुकूमत को कर्जा लेना पड़ेगा या फिर अपने वेलफेयर बजट में कटौती करनी पड़ेगी। हुकूमत के पास सबसे बड़ा चैलेंज तनख्वाहों के देने का होता है। अगर हुकूमत अपने मुलाजिम को तनख्वाह ना दे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मालियाती हंगामी इमरजेंसी होगी। तो ऐसी सूरत में उर्दू अकेडमी ने भी महदूद वसाइल को साथ रखते हुए, आपने देखा कि कल 700 उर्दू सहाफ़ी पूरे मुल्क भर से शरीक थे। न सिर्फ हमने तेलंगाना के सहाफ़ियों का ख्याल रखा, बल्कि पूरे मुल्क के सहाफ़ी, न सिर्फ गुजरात बल्कि एक सोमालिया से भी सहाफ़ी शरीक थे उर्दू के। बड़ी हैरत हुई। कश्मीर के थे, तमिलनाडु के थे उर्दू सहाफ़ी, जहाँ हालांकि उर्दू का कोई रोज़नामा वहाँ से नहीं निकलता। बहरहाल उर्दू अकेडमी कमा हक़ अपना हक़ अदा कर रही है। इंशाअल्लाह इस साल बजट की इजराई के बाद में ज़रूर उर्दू सहाफ़ियों की, उर्दू सहाफ़त की मदद करने के लिए उर्दू अकेडमी आगे आएगी। और हमारे सदरनशीन तेलंगाना उर्दू अकेडमी जनाब डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब अलील होने की वजह से, बीमार होने के बावजूद भी कल उन्होंने शिरकत की। आपने देखा कि ऑनलाइन उन्होंने अपना खिताब किया और सहाफ़त के चैलेंजेस को बयान करते हुए सहाफ़ियों को ये हिदायत भी दी, ये गुजारिश भी की, ये नसीहत भी की कि वो अपनी सलाहियतों को फ़रोग़ दें, मख्फी सलाहियतों को उनकी शख्सियत के साथ साथ उभारें, और किसी भी किस्म की एहसास कमतरी का वो शिकार न हो। बल्कि उन्होंने ये कहा कि उर्दू सहाफ़त को, लीडरशिप को आगे आना चाहिए और अपने मसाइल को ख़ुद हल करना चाहिए। जो दीगर मसाइल हैं जो यानी कौम, जो कम्युनिटी बहैसियत सिविल सोसाइटी जो फेस कर रही है, उसको सामने लाना चाहिए। इसलिए कि अगर चौकीदार सही नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ कि आवाम के सामने सही मसाइल नहीं आएंगे, वरना हुकूमत के ये इट्स ए वॉइस ऑफ वॉइसेस हो जाएगी। हालांकि सहाफ़त को चाहिए कि वॉइस ऑफ वॉइसलेस होना। और एक चीज़ अभी आप जैसा आपने कहा कि उर्दू सहाफ़त के लिए जो है इमदाद मंजूर करने वाले थे, हमारी ये अब्दुल्ला सिद्दीक़ साहब हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब हैं, बड़े ज़माने से 14, 15, 20 साल से जो है ये उर्दू सहाफ़त की खिदमत करते आ रहे हैं। तो आजकल के इस कोविड के बाद का आपको अंदाज़ा है कि जो है 2 वक्त की रोटी भी सही कमाने के लिए नहीं मिल रही। जैसा कि भी आपने कहा कि इश्तिहारात जो है हमारी जानिब से जारी किए जाते हैं और इमदाद दी जाती है, तो इश्तिहारात के साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये 2-3 साल से तो किसी किस्म का कोई इश्तिहार हमारे जो है चैनलों को नहीं मिला। और ख़ुसूसी तौर पे हमारी आपसे एक दरख्वास्त ये है कि मेरा भी ताल्लुक़ सहाफ़त से है, तो मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये 10 और 8 और 10,000 की जो इमदाद की जो बात आपसे की जा रही है, हमारी आपसे एक हमदर्दाना जो है अपील ये है
کہ آپ اگر حکومت کے لکھ کے کم سے کم ایک 25,000 کی اگر ان کو جو ہے امداد سالانہ اگر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نمک میں جو ہے وہ پانی میں نمک ڈالیں اس طرح کا. کیونکہ اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں جیسے کہ اب یہ شاعروں کے لیے آپ جو 25,000 روپے کا انعام توصیفی صداقہ نامہ وغیرہ ان کی بک چھاپنے کے لیے دیتے ہیں. میں بلا مبالغہ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاعروں سے یا وہ بک چھاپنے سے کسی قسم کا کوئی اردو کی فروغ کا کوئی اس میں مجھے ایک کوئی ایسا نظریہ نظر نہیں آتا. تو آپ اس پہ تھوڑا غور کرتے ہوئے ایسے صحافی جو زیادہ سے زیادہ اپنی اردو کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور اردو اکیڈمی کا اصل مقصد کہ اردو کو فروغ دینا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور کس طریقے سے حکومت کو آپ سے حالانکہ گزشتہ بورڈ میں ڈسکشن بھی ہوا تھا, جب گائیڈ لائنس ریوائز کرنے کی بات آئی تو بہت سارے لوگوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ بھائی یہ جو صحافت کا جو شعبہ ہے آپ کا وہ INPR کو شفٹ کر دیجیے. اور بہت سارے فیک صحافی جس کے پاس ایکریڈیشن کارڈ نہیں ہوتا وہ لوگ بغیر ٹریننگ کے اس میں آ رہے ہیں اور آپ لوگ صحیح اس کی اسکروٹنی نہیں کر پا رہے ہیں جس کو بولے وہ گرانٹ دے رہے ہیں. تو ہمارا اردو اکیڈمی کا اسٹینڈ یہ ہے کہ اردو اکیڈمی ایک امدادی ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک علمی ادارہ بھی ہے, ایک تعلیمی ادارہ بھی ہے, ایک تحقیقی ادارہ بھی ہے. تو ہم کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے, ہم کو شاعروں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, مصنفین کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, صحافیوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, یعنی اردو کے جو خدمت گزار ہیں طالب علموں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, ٹیچروں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. کئی ایسی تنظیمیں ہیں, آرگنائزیشنس ہیں, ان سب کے درمیان توازن پیدا کرنا ہے. اس لیے کہ کسی کو ہم زیادہ کریں, کسی کو ہم کم کریں. آپ نے کہا 25,000 دیجیے, ہمارا بجٹ بہت 6 کروڑ کا ہے. حکومت کبھی پورا بجٹ کرتی ہے, کبھی نہیں کرتی ہے. اگر 25,000 ہم کریں گے تو ہم حکومت کو 7 کروڑ دو بننا پڑتا ہے, 7.5 کروڑ دو بننا ہے. تو یہ چیزیں آپ جو ہے کسی ہائر لیول میں پوچھیں تو اچھا ہے, اس لیے کہ فائنینسز جو ہیں وہ حکومت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو آتا ہے ہم تقسیم کرتے ہیں, یعنی ہم ریونیو جنریٹ نہیں کرتا. اگر یہاں ہمارے پاس کوئی اختیارات ہوتے ٹیکسیشن کے یا محصولات کے تو ہم اپنے پیسے جو ہے ہم بانٹ سکتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے باہر سے جو آتی ہیں اس کو تقسیم کرنا ہوتا ہے. تو نہیں, آپ جیسا آپ نے جس طرح کہا کہ بہت بہت مناسب ہے. پہلے جو ہے شروعات جو ہے روٹ لیول سے ہم شروع کرنا چاہ رہے تھے. آپ سے پہلے بات چیت کرنے کے بعد چیف منسٹر صاحب ہو یا پرائم منسٹر ہو یا سینٹرل گورنمنٹ سے ہم کرنے کی اس بات کی کوشش کریں گے. مگر ہماری آپ سے ایک پرسنل ریکویسٹ ہے کہ آن بیہاف آف عبداللہ صدیق صاحب, خواجہ معین الدین صاحب, ضیاء صاحب اور دوسرے ہمارے جتنے صحافی یہاں پر موجود ہیں کہ آپ ایک ہمدردانہ غور کرتے ہوئے ایک آپ کی طرف سے ریکمنڈیشن تو جانے دیجیے. اس کے بعد جو ہے ہم کس طریقے سے جو ہے چیف منسٹر صاحب سے یا INPR سے نمائندگی کرنا ہے نمائندگی کریں گے. اور ایک خصوصی بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اب ہم جیسا شمشاد قادری ایک 30 سال سے جو ہے مائنارٹی ویلفیئر ایسوسیشن چلا رہے ہیں, اردو کی ترقی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, مائنارٹی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے ایسے جو ہے بیلوس خدمت تنظیموں کے لیے بھی کچھ ایوارڈ کا جو ہے اعلان کریں یا ان کے لیے کچھ مالی فائدہ پہنچانے کے لیے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی بھی بقا ہوگی, آپ کی بھی نیک نامی ہوگی, اور ہم جیسے جو ہے لوگ جو ملت اور قوم کی خدمت کے لیے آگے بڑھے ہیں شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فائدہ ہوگا. خصوصی طور پہ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ عبداللہ صدیق صاحب, خواجہ معین الدین صاحب, ضیاء صاحب اور یہ جتنے صحافیاں لوگ ہیں وہ لوگوں کی مدد کا جو ہے جذبہ رکھتے ہوئے اگر آپ حکومت کی جانب اگر کچھ اپنی طرف سے کچھ سفارشات پیش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اگر آپ یقیناً آپ کی سفارشات پہ میں سمجھتا ہوں کہ عمل ہوگا. اس کے بعد ہم کوشش کریں گے. آپ یہ جو ریپرزنٹیشن دی ہے نا اس کو تھوڑا مفصل دیجیے. یہ خالی ایبسٹریکٹ ہے, یہ اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کا مطالبہ کیا ہے, اور یہ مطالبہ جو ہے اس میں رائٹنگ میں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے پاس جو ہے ایگزسٹنگ کیا ہے, کیا ڈیمانڈ ہے. اس میں فی الوقت تو ابھی اس سال کا جو گرانٹ دیا جاتا تھا اس کو فوری جاری کیا. نہیں, اگر آپ بولے آپ 25,000 کرو تو وہ چیزیں ڈیٹیل ریپرزنٹیشن بعد میں دیں گے. اور ایک بات یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں INPR کو تو سارے جو ہے نا لینگویجز کے جو ہے نا اخبارات رجوع ہوتے, لیکن پرٹیکولر یہ جو ہے نا یہ اردو اخبارات ہے تو اردو کے صحافیوں اردو اخبارات کو جو ہے نا مدد ہوتی رہتی ہے. اس لیے ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ بھئی اس میں کچھ کریے اور فوری طور پہ یہ گرانٹ جاری کرے تو تھوڑا سا سکون ملے گا ہمیں. جیسے ہی فنڈس آئیں گے انشاءاللہ ضرور جاری کریں گے. آپ فنڈس جاری کرنے کے لیے اپنا دباؤ برقرار رکھیں. برابر. بہت بہت شکریہ علی جناب محمد غوث صاحب سیکریٹری. آپ نے بڑی ہمدردانہ طور پہ ہماری جو ہے سماعت کی, اس امید کے ساتھ کہ یہ بات ہمارے ہر جلدی چیف منسٹر صاحب تک پہنچیں گی, کیونکہ ان کا ہمیشہ یہ بیانات آتے ہیں کہ مائنارٹیز کی مدد کرنے والا ہوں, اردو کی بقا کے لیے میں کام کرنے والا ہوں.
تو میں اسی آپ کے اس مقام سے مجھے عالی جناب چیف منسٹر صاحب سے بھی اس بات کی میں گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اردو صحافی جو آج فاقہ کچی کی زندگی گزارنے پہ جو مجبور ہو چکے ہیں، آپ اس طرف توجہ دیتے ہوئے اردو اکیڈمی کو زیادہ سے زیادہ اگر بجٹ مختص کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو اکیڈمی کے جو اصحاب جو یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، جب ان کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا تو یقیناً وہ اردو کے بقا کے لیے بھی کام کریں گے، صحافیوں کے لیے بھی کام کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے ہمارے ہر دل عزیز چیف منسٹر صاحب اس بات پہ غور کرتے ہوئے اردو صحافیوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں علی جناب غوث صاحب کا بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ اپنا ٹائم نکالا اور ہمارے کو اس بات کا موقع دیا کہ آپ کو کچھ بات کریں۔ ناظرین، ابھی آپ جو ہے علی جناب غوث صاحب کو سن رہے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں پھر ایک مرتبہ اور کچھ دوسرے موضوع پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ یہ دراصل یہ جو میسج ڈالو میرے فنکشن ہال کا نام جی ہے، فون ختم ہو جاتا جی نہیں آپ ذرا نام ڈال دو نا بھائی، بھول جاتا ہوں بھائی جی۔ دیکھو ٹھیک ہے، رائٹ، اوکے، اچھی بات ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، رائٹ، اوکے، ہاں اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ضرور۔